اور رحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر شام کے حوالے سے کافی خبریں سننے میں آ رہی ہیں، اور تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق جو فریڈم فائٹرز ہیں جنہیں باغی کہا جاتا ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے دمشق شہر پہ، جو کہ شام کا دارالحکومت ہے۔ تو اس حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شام جو ہے، یہ جو شام کا خطہ ہے جسے بلاد شام کہتے ہیں، اس میں 4 میجر جو ممالک ہیں وہ شامل ہیں، جو موجودہ سیریا ہے یا سوریہ بھی اسے کہتے ہیں، اور فلسطین اور لبنان اور اردن، یہ بلاد شام انہیں کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی کی۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین کہلاتی ہے، اور بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مسکن رہا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ بہت انبیاء کی سرزمین اسے کہتے ہیں۔ اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے فلسطین میں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر بھی کیا، اسلام کے اعلان سے پہلے، جو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اس سے پہلے آپ کے 2 اسفار بھی یہاں پہ ہوئے ہیں شام کی طرف۔ راہب والا مشہور واقعہ بھی یہاں پہ ہم سنتے رہتے ہیں، وہ یہیں پہ ہوا تھا، شام کے اندر ہی ہوا تھا۔ تو اس طرح کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اسفار بھی یہاں پہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس ملک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ تو یہ بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پہ واقع ملک ہے، جس کے ساتھ ایران کی اور عراق کی اور اردن کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو یہاں پہ ساری کی ساری ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں، اور یہ جو بنیادی طور پہ جو علیحدہ ملک بنے ہیں، یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم، اس کے بعد فرینچ نے اور انگریزوں نے مل کر یہ ٹکڑے ٹکڑے کیے، جس طرح یہ 4 علیحدہ ملک بن گئے۔ پھر جس طرح یہاں پہ UAE وغیرہ بنے علیحدہ ملک، سعودیہ وغیرہ، یہ سارے کا سارا یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانسیسیوں نے اور انگریزوں نے مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اور پھر یہاں پہ جو حکومت، جو سردست ایشو ہے یہاں پہ 1970 سے حافظ الاسد، یہ بشار الاسد کے والد تھے، ان کی حکومت تھی۔ اور یہ چونکہ ان کا تعلق علوی ایک فرقہ ہے، شیعہ مسلک ایک علوی فرقہ ہے، اس سے تعلق تھا۔ اور یہ ان کی آبادی جو شام میں ہے یہ 10-15% ہے، زیادہ تر سنی العقیدہ مسلمان وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان کی حکومت کے دوران انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، اور 1982 میں حما شہر کے اندر 40,000 افراد کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور 1 لاکھ کو شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ بالکل شہر تباہ کر دیا گیا۔ تو چونکہ وہ اقلیت میں ہیں اور ان کی حکومت سال سے تھی، اور پھر ان کا ٹرینڈ جو ہے وہ کمیونزم کی طرف بھی تھا، اس وجہ سے روس شروع سے ان کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے ابھی بھی اس جنگ میں جو فریڈم فائٹرز ہیں جنہیں باغی کہتے ہیں، جس طرح کہ افغانستان میں حامد کرزئی کی حکومت کے دوران طالبان کو وہ کہتے تھے، یا کشمیر کے اندر جو کہا جاتا ہے جو فریڈم فائٹرز ہیں، تو ظاہر ہے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خلاف چلنے والوں کو مختلف نام دیتی ہیں۔ تو یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں یہ بنیادی طور پر انہی سنی العقیدہ لوگ ہیں، اور چونکہ بہت زیادہ ظلم و ستم اس عرصے کے دوران ہوئے، 54 سال تک یہ حکومت رہی ہے بشار الاسد کی، اور اس سے پہلے تقریباً 20-25 سال حافظ الاسد کی حکومت رہی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، قتل و غارت اور ظلم و ستم، اور اپنے مخالفین کو جیلوں کے اندر کرنا۔ اس وجہ سے ایک لاوا بڑے عرصے سے پک رہا تھا، اس وجہ سے یہ سارے کے سارے گروپ اکٹھے ہوئے
اور انہوں نے یہ بھی اس میں جو ابھی حملہ کر رہے ہیں نارتھ سے ساؤتھ سے مختلف سائڈ سے، یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، یہ 50 کے لگ بھگ مختلف گروپ ہیں جو کہ ایک تحریر الشام کی کے جھنڈے تلے یہ آگے سے بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جو ہے یہ دارالحکومت میں یہ آ گئے ہیں چند دنوں کے اندر، یعنی 10-15 دنوں کے اندر انہوں نے پورے ملک سے ان کی طوفانی یعنی انداز سے بڑھے ہیں، اور طالبان سے بھی زیادہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں جس طرح طالبان اتنی طاقت کے باوجود جو اس وقت امریکی طاقت تھی وہاں پہ، چند دنوں کے اندر انہوں نے قبضہ کیا اور پھر وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کامیابی ان کو مل گئی ہے، چونکہ اکثریت وہ ان کے ساتھ ہے، اکثریت 80% آبادی ہے وہ ان کو سپورٹیو ہے، اور چونکہ 50-60 سال سے وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، اس وجہ سے وہ سارے کے سارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ لوگ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بالآخر انہوں نے آج کی تازہ ترین جو خبر ہے اس کے مطابق دمشق پہ ان کا قبضہ ہو گیا، وزارت دفاع اور دیگر جو ساری کی ساری عمارتیں ہیں اس پہ بھی انہوں نے پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اب اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ ایک تو یہ بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ایک شام اور خاص طور پہ دمشق کا جو شہر ہے اسی کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جو مینار ہے اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، اور پھر آگے جا کے وہ دجال کے ساتھ جہاد کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ تو یہ اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنس جو ہے نا جگہ ہے، اس وجہ سے اس واقعے کے حوالے سے ہم یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اب وہ ہوگا یہ کہ چونکہ ابھی تو جو زیادہ ممالک ہیں وہ خاموش ہیں، اس حوالے سے کوئی پالیسی نہیں دے رہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ بہت عرصے تک یہاں پہ ان کی حکومت رہی ہے، لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے ہیں، اس وجہ سے اب سارے ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور جو زیادہ متشدد ذہن کے لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ روس اور ایران کے چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ اثرات تھے، اور وہ چونکہ خود شامی فوجیں لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بھی بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس تصویر کو ذرا غور سے پیچھے ہٹ کے دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایران کا جو لنک ہے، جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کی جو لبنان میں ہیں یا اور دیگر جگہ پہ، ان کا اس سے وہ لنک جو ہے ختم ہو جائے گا، اور اس حوالے سے امید کی جا رہی ہے، اور یہ ہم توقع بھی ہمیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ شام کا جو خطہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا خطہ ہے، جہاں پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اللہ کرے یہاں پہ امن و امان کی صورت بنے، اور یہاں پہ ایسے کیونکہ شامی لوگ بیچارے بڑے عرصے سے یعنی سال سے یہ ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے۔ 20 لاکھ سے زائد شامی اس وقت ترکی کے اندر جو کیمپ ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ہجرت کر کے چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ امید رکھنی چاہیے اللہ کرے کہ ان کا جو یہ خطہ ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں کی ہیں، یہ خطہ امن و استحکام کا منظر بھی دیکھیں، اور یہ لوگ سکھ کا سانس لیں، اور مسلمان اس حوالے سے اپنی جو تیاری ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہے جس میں وہ تشریف لائیں گے، تو اس حوالے سے مسلمان عملی طور پہ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں۔